جب جو انسان زیادہ بولتا ہے نا اسے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرے. اور خاموش رہنا اس سے انسان کے دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے, نورانیت پیدا ہوتی ہے. ہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں انسان بقدر ضرورت بولے. اور خاموش رہنا کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اس لیے انسان خاموش رہتا ہے کہ بولنے کا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا, یہ خاموش رہنا معیوب ہے کیونکہ آپ گھبراتے ہو, بولا ہی نہیں جاتا آپ سے. بولنے کی پاور ہونا, اسپیکنگ پاور ہونا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ والا خاموشی مراد نہیں ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے, یہ تو آدمی دنیا میں کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں, بولنے کے ٹائم پہ بھی نہیں بول رہے ہوتے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کہ بہت نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ, خاموش مزاج ہیں. خاموش مزاج نہیں ہے, شرمیلے ہیں یہ. بولنے کے ٹائم پہ بھی ان کی آواز نکلتی نہیں ہے. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے نا, شروع میں جب کالج چھوڑ کے ہم گئے, تو وہاں بہت سے لوگ آیا کرتے تھے. حضرت کبھی کسی سے نام پوچھتے نا تو وہ شرمیلا نام ہی منہ سے اتنا ہلکا نکلتا کہ سنائی نہیں دیتا تھا. تو حضرت کو غصہ آتا, فرماتے ذرا زور سے بولو, آواز نہیں آ رہی ہے. پھر وہ زمین میں گڑتا جا رہا ہے کہ بھائی بڑے بزرگ, ان کا ایک روب بھی تھا. اچھا مجھے وہ واقعہ یاد ہے, مجھ سے حضرت نے نام پوچھا, میں کالج میں تھا اس وقت, صرف ملاقات کے لیے آیا, تو میں نے زور سے اپنا نام بتایا نا اونچی آواز میں. بڑے خوش ہوئے, کہا ماشاء اللہ. صحیح ہے نا, کیونکہ لوگ بولتے تھے ایسے جیسے زمین میں گڑے جا رہے ہیں. تو یہ خاموشی یا یہ تکلف پسندیدہ نہیں ہے. میں بھی لوگوں کو اندازہ لگا لیتا ہوں, ملنے کے لیے آتے ہیں نا, بھائی آپ یہاں بیٹھے ہو, یہیں سے اپنی بات ذرا اونچی آواز میں بتا دو. اونچی آواز میں نہیں بتا رہے ہوتے, قریب آ کے ناک میں گھس رہے ہوتے ہیں, وہ منہ میں گھسے جا رہے ہیں. تو یہ اسٹائل سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کانفیڈنس سے خالی آدمی ہے. سمجھتے ہو؟ تو آ رہا ہے بھائی تھوڑا پیچھے رہو یار, ادھر منہ کرو, تھوڑا سا پیچھے رہو. تو وہ گھسے جا رہے ہوتے ہیں, منہ کے اندر گھسے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خاموشی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بولنا ناپسندیدہ ہے جس میں بولنے کا شوق ہو, تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. تو میں جو آیت لے کے چلا تھا بس وہ جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو گیا ہے. تو ابھی پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ 2-4 منٹ اور بول لیں گے, کیا کریں, تو بیٹھے ہیں مجبوراً بولنے کے لیے یہاں پہ. تو دیکھو خوب اچھی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا, اس پیدائش کا بڑا مقصد ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے. تو یہ تعلق بولنے سے نہیں ہوتا, یہ تعلق تنہائی میں عبادت کرنے سے ہوتا ہے. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے, یعنی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بغیر اللہ سے ریلیشن قائم نہیں ہوتا. نالج میں اضافہ ہو جائے گا, معلومات بڑھ جائیں گی. تو آج سے عزم کریں. دیکھو نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب اس عبادت سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے, اتنا تقرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا, فجر میں نہیں تھے, تو کسی نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے, آنکھ لگ گئی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے, یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس بات سے کہ ساری رات عبادت کریں. کیوں؟ ساری رات عبادت فرض نہیں تھی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے.